أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، جب تم کافروں سے لڑ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ مت پھیرو. اور اس دن سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے رخ بدلنے والا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، اس کے سوا جو شخص بھی پیٹھ پھیرے گا پس وہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر لڑیں، پیٹھ نہ پھیریں، بھاگیں نہیں، کیونکہ پشت پھیر کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو. صحابہ نے پوچھا کون سی ہیں وہ چیزیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق طریقے سے کسی جان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. جو بندہ بھی جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. البتہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو مستثنا ہیں، یعنی 2 صورتوں میں پیٹھ پھیر کر چلے جانا جائز ہے. ایک صورت یہ ہے کہ مقصود بھاگنا نہ ہو بلکہ وہ بھاگنے کو بطور تدبیر کے اختیار کر رہا ہو، بظاہر تو پیچھے جا رہا ہے، دشمن یہ سمجھے کہ یہ شکست کھا کے بھاگ رہا ہے اور حقیقت میں یہ واپس جا کر حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، جس کو کہتے ہیں اردو میں پینترا بدلنا. یہ جائز ہے. اس کو متحرفا لقتال سے تعبیر فرمایا. اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جنگ کرنے والا مسلمان پیچھے چلا جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں اپنی جماعت میں جو مسلمانوں کی جماعت ہے، لشکر، ان کے پاس چلا جاؤں اور پھر اپنے مزید لشکر کو بڑھا کر طاقت کے ساتھ آ کر حملہ کروں. یہ بھی جائز ہے. تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ پہلی صورت میں پیچھے جانے کا مقصود یہ ہو کہ خود ہی پیچھے جا کر پینترا بدل کے مزید پلاننگ کر کے خود ہی اکیلے حملہ کرے. دوسری میں یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جائے، ان کو شامل کر کے واپس آئے اور حملہ کرے. یہ جائز ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے لڑنے کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر ہمیں بھیجا، لشکر بنا کر بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر لڑو. کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا، وہ زیادہ تھے، ہم میدان جہاد سے پیچھے لوٹ آئے، مدینہ آ گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چلے گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والوں میں سے ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم لوگ اپنی جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے والے ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں. تمہارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شامل ہو کر دوبارہ ان پر حملہ کرو گے تو تم گناہگار نہیں بنو گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم ان لوگوں میں ہو متحیزا الی فئۃ، جن کا استثناء قرآن کریم میں موجود ہے جو کہ جائز ہے. اس میں ان 2 صورتوں میں بندہ جو ہے وہ مجرم نہیں ٹھہرتا، گناہگار نہیں ہوتا. ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ بھاگ جائے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا. فقد باء بغضب من اللہ، بہت سخت وعید ہے
کہ میدان جہاد سے، باطل کے مقابلے سے پیچھے ہٹنے والا وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنے گا۔